السلام علیکم، جھانزے وباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ گزشتہ روز مجوزہ آئینی ترمیم کے معاملے کے اوپر ایک بڑی ہنگامہ خیز دن رہا۔ سینٹ اجلاس کبھی ملتوی ہوتا رہا، کبھی دوبارہ نیا شیڈیول آتا رہا اور یہ تبدیلی رات گئے تک جاری رہی۔ لیکن اس دوران ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان ایک اہم ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں ایگزیکٹلی کیا کہا گیا ہے، اس ملاقات کی تمام تر صورتحال وفاقی کابینہ اور بالخصوص وزیر اعظم شہباز شریف تک پہنچائی گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایگزیکٹلی ایشو یہ ہے کہ مائنس جسٹس منصور علی شاہ کے معاملے کے اوپر کیوں دو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس وقت تک ڈٹی ہوئی ہیں۔ اب آج کے سینٹ اجلاس میں سے پہلے کیا کوئی اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس حوالے سے حتمی طور کے اوپر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایگزیکٹلی ان دو پولیٹیکل پارٹیز کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر ایسا نہ ہوا تو حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں، اس تمام تر تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ آج سینٹ کا اجلاس بھی تھا اور قومی اسمبلی کا اجلاس بھی تھا، لیکن ہر 1.5 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے بعد ایک خبر آتی تھی۔ کبھی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ قومی اسمبلی کا اجلاس آگے جاتا، کبھی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سینٹ کا اجلاس آگے جاتا، اور اس دوران توجہ کا مرکز بنا رہا مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت اور ان کی رہائش گاہ۔ کبھی حکومتی وزراء، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، کبھی وزیر داخلہ محسن نقوی جا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان سے ملنے، کبھی اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کا وفد ان سے ملنے جا رہا ہے، پھر اس کے بعد کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کا وفد جس میں بالخصوص بلاول بھٹو زرداری تو 2 مرتبہ گئے مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ کے اوپر ملاقات کرنے۔ تو یہ پوری پولیٹیکل گہما گہمی جو ہے وہ سارا دن کل چلتی رہی، اور فوکس یہی تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو راضی کیا جائے۔ عمران خان سے 5 رکنی وفد نے ملاقات کی، اور پھر اس ملاقات کے بعد انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس ملاقات میں جو عمران خان سے اڈیالہ جیل میں 5 رکنی وفد جس میں ایڈوکیٹ حامد خان، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ، علی ظفر، اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر اور اس کے ساتھ ساتھ اسد کیسر موجود تھے، اس 5 رکنی ملاقات میں مولانا فضل الرحمان کے کردار کو سراہا گیا ہے، اپریشیٹ کیا گیا ہے عمران خان کی جانب سے۔ اور پھر اس کے بعد کی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ اس پوری صورتحال کے حوالے سے جب کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی تھی، کچھ کلیئر نہیں ہو رہا تھا کہ ایگزیکٹلی کیا ہونے جا رہا ہے، کیا سینٹ سے مجوزہ 26ویں آئینی ترمیم کو منظور کیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا، تو اسی دوران اچانک ایک خبر یہ سامنے آئی کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پہنچ گئے ہیں، اور ایک طویل ملاقات وہاں پہ پھر دوسری ہوئی مولانا فضل الرحمان سے بلاول کی، اور پھر اس ملاقات کے بعد دونوں رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی۔ آغاز میں تو بڑا خوش نظر آئی ہمیں بلاول بھٹو زرداری، لیکن مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا ایگزیکٹلی جو پہلے عمران خان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہمیں سموار تک کا وقت دیا جائے، مولانا فضل الرحمان نے کہا جی کہ ہم نے 1 دن کا مزید وقت جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ ڈیولپمنٹ اس وقت یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے مسودے یا پیپلز پارٹی کے مسودے کے اوپر بہت حد تک اتفاق کیا جا چکا ہے، صرف ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر ابھی تک ڈیڈ لاک یا اختلافات ہیں، اور وہ ہیں
مائنس منصور علی شاہ. مائنس منصور علی شاہ کیسے ہیں کہ بات یہ کی جا رہی ہے اس ترمیم کے ذریعے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی اپوائنٹمنٹ، جو نیکسٹ چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ ہوگی، اس کے لیے 3 رکنی پینل ہوگا. اس میں 3 موسٹ سینئر ججز کے ناموں کے اوپر غور ہوگا، اور اگر ان میں سے کسی ایک کے نام کا انتخاب کیا جاتا ہے اور اگر وہ معذرت کر لیتے ہیں یا وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں بنتا چیف جسٹس، تو پھر جو چوتھے موسٹ سینئر ہوں گے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے نام کے طور کے اوپر ان کو کنسیڈر کیا جائے گا. اب 3 موسٹ سینئر ججز میں اس وقت جو نام چل رہا ہے وہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، کیونکہ ایک ویڈیو میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں کہ ایک طویل دوستی کا یا تعلق کا رشتہ جسٹس منصور علی شاہ، اطہر من اللہ صاحب اور یحییٰ آفریدی صاحب کا رہا ہے. تو پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جسٹس امین الدین خان آتے ہیں، اور اس معاملے کے اوپر ڈیڈ لاک کی صورتحال ہے. جے یو آئی فے اور پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے، اچھا ان کا موقف یہ ہے کہ آپ اس دفعہ جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن کروا لیں، پھر اس کے بعد ہم اس آئینی ترمیم کے اوپر بات چیت کے لیے تیار بھی ہیں اور اس آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ بھی دیں گے. اور جو پینل کا جو معاملہ ہے کہ 3 سینئر ججز کے پینل میں سے کسی ایک کا انتخاب ہو، یہ نیکسٹ چیف جسٹس یعنی اس کے بعد جسٹس منیب اختر کی جب باری آئی تو اس وقت 3 موسٹ سینئر ججز والی جو بات ہے اس کے اوپر کنسیڈریشن کیا جانا چاہیے. اب یہاں پہ ایک حکومت کو خدشہ یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس آف پاکستان بن جاتے ہیں تو ایسی صورتحال میں پھر ہوگا کیا. حکومت کو یہ خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد پھر ہماری حکومت چلی جائے، کیونکہ ایک مسٹرس کا ایک سما اس وقت موجود ہے، ایک ماحول بالکل نظر آ رہا ہے. اور اس پوری صورتحال میں جو ہے وہ مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ، اس کے اوپر بھی حکومت کمنٹ کر رہی ہے. پھر اس کے بعد جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا مخصوص نشستوں کے کیس میں یہ آبزرویشن دینا کہ مبینہ عام انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے جو پٹیشن عمران خان نے فائل کی ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس کو سماعت کے لیے مقرر ہونا چاہیے. جہاں پہ یہ ڈیڈ لاک ہے یعنی مائنس جسٹس منصور علی شاہ کے اوپر، باقی چیزوں کے اوپر مولانا فضل الرحمان یا پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں باقی ترمیم کے اوپر جو اس پہ ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. وہیں دوسری جانب جو مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان گزشتہ روز جو ایک طویل ملاقات ہوئی، آخری ملاقات جس کے بعد پریس کانفرنس کی گئی، کہا یہ جاتا ہے کہ اس ملاقات کی جو بریفنگ ہے یا اس کی تفصیلات جو ہیں وہ بلاول نے فیڈرل کیبنٹ، کیونکہ اس وقت پارلیمنٹ میں کیبنٹ ممبران اور وزیر اعظم شہباز شریف موجود تھے، ان کو ساری تفصیل بتائی. اور بلاول نے کہا یہ جاتا ہے کہ بلاول نے کہا جی کہ مولانا فضل الرحمان نے ہمیں مثبت اشارہ ضرور دیا ہے، لیکن ہم حتمی طور کے اوپر کچھ نہیں کہہ سکتے کہ مولانا ایگزیکٹلی کیا کریں گے. دوسری جانب پھر کہا یہ جاتا ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان نہیں مانتے تو پھر پلان بی کے طور کے اوپر ایسی تیاری موجود ہے کہ سینٹ سے بھی اور قومی اسمبلی سے بھی 2/3 اکثریت کے ذریعے ترمیم جو ہے وہ کی جائے گی. اب وہ آئیڈیا حکومت کے پاس کیا ہے؟ میرے خیال میں شاید وہ پھر ہارس ٹریڈنگ ہی ہو یا ہارس ٹریڈنگ تو خیر لفظ مناسب نہیں ہے، فلور کراسنگ کا لفظ ہو، یعنی لوگ جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی کی ہدایت کے برخلاف جا کر، جو ہدایت ان کو دی جائے اس کے خلاف جا کر ووٹ دیں یا لوگ ٹوٹنا شروع ہو جائیں. اس حوالے سے آلریڈی یہ کمپلینٹس بہرحال کی جا رہی ہیں، تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے اوپر دباؤ ضرور ہے. تو ایسی صورتحال میں اگر یہ ترمیم ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ ترمیم کنٹروورشل تو ہوگی یا اس کے اوپر اعتراضات تو اٹھائے جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ لڑائی ود ان دی انسٹیٹیوشن سپریم کورٹ اور پھر پارلیمنٹ، اس کے درمیان اس میں شدت بھی آ سکتی ہے. وہیں دوسری جانب ایک دلچسپ بات یہ بھی دیکھی گئی گزشتہ روز کہ پورے اس پولیٹیکل گہما گہمی میں گاڑیاں لاہور رائیونڈ میں تیار رہیں
لیکن میاں محمد نواز شریف جو کہ ایم این اے ہیں اور حمزہ شہباز وہ بھی ایم این اے ہیں، وہ اسلام آباد نہیں آئے۔ اب آج کا دن اہم ہے اور حکومت کا یہ دعویٰ کہ اگر مولانا نہیں آئے تو پھر ہمارے پاس تیاری مکمل ہے، تو کون کون سے لوگ پھر اپنی پارٹی کی ہدایت کے برخلاف جا کے ووٹ دیتے ہیں سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ دو سینیٹرز کا بیرسٹر گوہر نے خود اعتراف کیا ہے، ایک سینیٹر زرکا ہیں اور ایک تیمور سلیم نام لیا، اور یہ مردان سے کہا گیا ہے جی کہ ان کا تعلق ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی پارٹی پالیسی کے خلاف جا کر ووٹ دیں گے۔ تو یہ ایک مجموعی صورتحال ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آج پارلیمنٹ میں اس معاملے کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کیا عمران خان سے ایک مرتبہ پھر ملاقات کی جائے گی، اور اگر کی جاتی ہے تو کیا عمران خان اپنی کہی ہوئی بات کے اوپر سمجھوتا بھی کر سکتے ہیں یا اپنی اس بات کے اوپر قائم رہیں گے۔ یہ معاملہ بہرحال آنے والے دنوں میں بہت اہم ہے، لیکن سب سے دلچسپ چیز یہ ہے کہ جو مجوزہ آئینی ترمیم کی جا رہی ہے، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو 3 رکنی پینل ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ جو اس وقت موجود ہیں، وہ جو ہے وہ ریٹائرمنٹ سے 3 دن پہلے جو ہے وہ بھجوائیں گے، اور پھر اس کے اوپر کنسیڈریشن ہوگی۔ جو اس مجوزہ ترمیم میں لکھا ہوا ہے کہ 12 رکنی کمیٹی ہوگی، جس میں 8 ممبران جو ہیں وہ قومی اسمبلی سے ہوں گے، 4 سینٹ سے ہوں گے۔ تو وہ پورا پروسیس بہرحال اس میں دیا ہوا ہے، اس میں بہت کچھ کہا گیا ہے، بہت کچھ لکھا بھی اس ترمیم کے حوالے سے جا چکا ہے۔ تو اس حساب سے اگر اس ترمیم کو سامنے رکھیں تو اس سے ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ 3 دن پہلے کا مطلب یہ ہوا کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ 25 اکتوبر جمعے کے روز جو ہے وہ اپنا ٹینیور مکمل کر کے گھر جا رہے ہیں، وہ ان کا ٹینیور ختم ہو جائے گا، ریٹائرمنٹ ہو جائے گی ان کی۔ تو اس 25 سے پہلے جو ہے وہ آپ 21 یا 22 تاریخ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیڈ لائن ہے اس ترمیم کے معاملے کے اوپر۔ لیٹس سی یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے، اور کیا اس کا کوئی اچھے انداز میں نتیجہ نکلتا ہے، یا ایک نیا کرائسس پاکستان کی عدالتی اور سیاسی تاریخ میں جنم لے گا۔ یہ آنے والے 1-2 دنوں میں صورتحال واضح ہو جائے گی۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔